السلام علیکم۔ دریچہ اردو کا تیسرا دریچہ اور اس کا سبق نمبر 11 آج ہم پڑھیں گے۔ اس کا سبق نمبر 11 ہے پیارے قائد اعظم کی پیاری زندگی۔ قائد اعظم پاکستان کے بانی، پاکستان کو بنانے والے، آج ہم ان کے زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ بچپن میں کیسے تھے، کس طرح سے رہتے تھے اور وہ کس طریقے سے بڑے آدمی بنے، قائد اعظم کیسے کہلائیں، تو ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 25 دسمبر 1876 کی روشن صبح جینا پونچا اور مٹھی بائی کے آنگن میں خوشیوں کا پیغام لائی اور اللہ نے انہیں محمد علی جینا جیسا بیٹا عطا کیا۔ قائد اعظم کا جو اصلی نام ہے وہ محمد علی جینا ہے، بعد میں قوم نے انہیں قائد اعظم کا خطاب دیا۔ تو 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد کا نام جینا پونچا اور ان کی والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ محمد علی پہلے بچے ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلے تھے، بہت ناز و نام اور پیار سے ان کی پرورش ہوئی، یعنی کہ وہ بہت پیار سے، بہت لاڈ پیار سے جو ہے ان کو رکھا گیا، ان کی پرورش ہوئی اس طریقے سے۔ جینا پونچا ایک بہت دولت مند تاجر تھے۔ تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں، ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ جا کے بیچنا، کاروبار کرنا، تو اس کو کہتے ہیں تاجر۔ اس لیے محمد علی کو ہر طرح کی آسائش سہولت مہیا تھی۔ آسائش یعنی کہ سہولیات، یعنی کہ ہر جو بھی چیز وہ کہتے ہیں ان کے لیے فوراً سے حاصل کر دی جاتی، اس طریقے جو ہے ہر چیز جو ہے ان کے لیے مہیا کر دی جاتی۔ ایسی سہولیات اور ماحول کے باوجود وہ بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کے بہت شوقین تھے، یعنی ان کو اتنے جو ہے لاڈ پیار میں رکھا گیا، ہر آسائش ان کو دی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بگڑنے کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اکثر رات گئے تک مطالعے میں مصروف رہتے، کہ آپ کھیل کود کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ پڑھنے کو، جو بھی ٹائم زیادہ ان کو ملتا تو اسے وہ اپنے پڑھنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ گھر والے اپنے لاڈلے بچے کی وجہ سے پریشان تھے کہ اس طرح دیر تک جاگنے اور محنت کرنے سے ان کے بچے کی صحت خراب ہو جائے گی، لیکن ان کا کہنا تھا دیر تک پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ لیکن آسائشوں میں رہنے کے باوجود، اتنے دولت مند گھرانے میں آنکھ کھولنے کے باوجود کبھی آپ نے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ میں اس پہ جو ہے اپنے والدین کی دولت پہ عیش کروں گا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، اپنے گھر والوں کا سب کا نام روشن کروں گا۔ تو جب آپ دیر تک جاگتے تھے تو گھر والے پریشان ہو جایا کرتے تھے، بلکہ گھر والے منع کیا کرتے تھے کہ اتنی دیر تک نہ جاگا کرو، تو ان کو کیا جواب دیتے تھے کہ اگر میں دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ آپ نے اپنی محنت اور کوشش سے دنیا کو بڑا آدمی بن کر دکھایا۔ اس بڑے آدمی کو دنیا قائد اعظم کے نام سے پہچانتی ہے۔ آپ نے جو ہے مسلسل اپنی جدوجہد جاری رکھی، پڑھتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے اور دنیا کو بڑا آدمی بن کر دکھایا، اور اتنے بڑے وہ آدمی بن گئے کہ پوری دنیا جو ہے ان کو جانتی ہے، اور کس نام سے جانتی ہے؟ قائد اعظم کے نام سے۔ قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کی کتابیں بہت سلیقے سے رکھی ہوتی، لیکن بہت تمیز اور لیاقت سے، وہ اسے موڑ توڑ کے نہیں رکھتے تھے، ادھر ادھر بکھری ہوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف ستھری داغ دھبوں سے پاک ہوتی تھی۔ کبھی اپنی کتابوں پر کچھ نہ لکھتے تھے۔ بچے ہوتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے بنا دیتے، فلاورز بنا دیتے، کبھی کچھ کر دیتے، کبھی کچھ کر دیتے، بلکہ آپ جو ہے ان کو بڑا صاف ستھرا رکھتے تھے، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا تھا، کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بےحد شوق تھا، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب نظر آتی تھی۔ کتاب میں سے جو تحریر پسند آ جاتی اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوٹ بک تھی تو اس کے پاس جو ہے اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتے تھے، کہ اگر ان کو کچھ سمجھ اچھا لگتا تھا اسی پہ کوئی کاٹا پیٹی نہیں کرتے تھے، اسی پہ کوئی نشان نہیں لگاتے تھے، بلکہ اپنے پاس نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ قائد اعظم بہت صفائی پسند تھے، وہ اپنے لباس کا بہت خیال رکھتے تھے، ہمیشہ اچھے، اعلیٰ اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے، زندگی بھر ان کی یہ عادت قائم رہی۔
نفاست کا یہ حال تھا کہ ایسے کھیل کبھی نہ کھیلا کرتے جو ان کے لباس اور جسم کو گندا کر دیں، کیونکہ وہ صفائی کے اس حد تک ان کو شوق تھا اپنے آپ کو صاف رکھنے کا کہ وہ کبھی ایسا کھیل نہیں کھیلتے تھے جس سے ان کے جسم کے کپڑے گندے ہوں۔ قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن تشریف لے گئے۔ بچپن کی جو شروع کی تعلیم ہوتی ہے میٹرک تک کی، وہ انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے لندن تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر بھی آپ کا بڑا آدمی بننے کا جنون قائم رہا، یعنی کہ شوق قائم رہا۔ آپ دن رات محنت کرتے اور فارغ وقت میں برٹش میوزیم کے کتب خانے چلے جاتے۔ کتب خانہ کہتے ہیں لائبریری کو۔ تو فارغ وقت میں جب بھی آپ کو فارغ وقت ملتا تو آپ جو ہے وہ کتب خانے میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ آپ کو علم تاریخ سے گہری دلچسپی تھی، اکثر بڑے لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے تھے۔ آپ خوشامد کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ خوشامد ہوتا ہے نا، لوگ اچھا منہ پہ نہیں آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ یہ کر رہے ہو، لوگ اچھا اچھا بول کے اپنا کام کرواتے ہیں نا، تو آپ کو جو ہے وہ ایسے خوش آمدی لوگ بہت جو ہے پسند نہیں تھے، آپ سے انہیں سخت ناپسند کرتے تھے۔ بہت صاف اور صاف دل انسان تھے۔ قائد اعظم وقت کے بہت پابند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی وقت لیے بغیر آپ سے ملاقات نہ کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کا حجام، جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے نا، نائی، اس کو کہتے ہیں حجام، 2 منٹ دیر سے آیا تو آپ نے بال کٹوانے سے انکار کر دیا اور کہا جو قوم وقتی پابندی نہیں کر سکتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کیا آپ اس قدر وقت کے پابند تھے کہ آپ نے جو ہے اس سے بال بھی کٹوانے سے انکار کر دیا اور بغیر وقت لیے کسی سے ملتے بھی نہیں تھے، کیونکہ اگر کسی نے وقت لیا ہوتا تھا تو صرف اسی سے ملاقات ہوتی۔ آپ کو وقت کی پابندی جو ہے اس حد تک پسند تھی۔ قائد اعظم ایک باہمت اور باکردار انسان تھے۔ آپ مشکل وقت سے کبھی نہ گھبراتے۔ آپ بہت پیار کرنے والے انسان تھے۔ اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اپنی بہن فاطمہ جناح کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وہ ان کی لاڈلی بہن تھیں۔ فاطمہ جناح نے بھی اپنے بھائی کا ہر قدم پر ساتھ دیا، اپنی زندگی قائد اعظم کے لیے وقف کر دی۔ فاطمہ جناح کبھی کبھی ناراض ہو جاتی تو یہ کھانا نہ کھا پاتے جب تک انہیں منع نہیں لیتے، لیکن کبھی آپس میں جب ان کی تو ناراضگی ہو جاتی تھی، فاطمہ جناح ناراض ہو جاتی تھی تو قائد اعظم ان سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتے تھے ان کے بعد، اور جب تک وہ منع نہیں لیتے تھے ان کو بھی جو ہے سکون نہیں آتا تھا، ان کو منائے بغیر جب وہ ان کو منا لیتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے۔ آپ پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل تھے۔ بانی کہتے بنانے والے تھے۔ پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے، اور آپ پہلے گورنر جنرل بھی تھے۔ آپ کی زندگی کے بنیادی اصول تھے اتحاد، تنظیم اور ایمان، جو ہے آپ کی زندگی کے بنیادی اصول تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قائد اعظم کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور ان کی باتوں اور اصولوں پر عمل کریں، تاکہ جو پاکستان انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اتنی محنتوں اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کا نام روشن کریں۔ ہمیں بھی کیا چاہیے کہ انہی کی طرح دل لگا کے خوب محنت کریں، خوب علم حاصل کریں اور ان کے بتائے ہوئے اصول و اتحاد، تنظیم اور ایمان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور ہم بھی دنیا کو بڑا آدمی بن کر دکھا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ گھر پہ دوبارہ اس کی ریڈنگ کیجیے گا اور اس کو اچھا سا اس کو دوبارہ سے سمجھیے گا، جو سمجھ میں نہیں آئے بڑوں سے اپنی مدد لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔